اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ولادت کا تذکرہ سورہ مریم میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا اللہ کریم نے فرمایا ہم نے حضرت مریم کی طرف بھیجا روحنا اپنا خاص فرشتہ، اپنا روح الامین یعنی حضرت جبریل امین کو بی بی مریم کے پاس بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا اور انہیں کہا گیا کہ وہ بالکل انسانوں جیسی شکل اختیار کریں، انسانوں جیسی شکل و شباہت کے ساتھ وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پاس جائیں، جبکہ حضرت بی بی مریم اپنی اس محراب کے اندر یا اپنی جو ان کی بیٹھک تھی، جو بھی ان کا مقام تھا عبادت کا، وہاں عبادت فرما رہی تھی، تو حضرت جبریل امین اللہ کی طرف سے حکم لے کر اور اللہ کی طرف سے انسانی شکل اختیار کر کے وہ حضرت بی بی مریم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو بالکل پاک دامن خاتون تھی اور غیر محرم کسی شخص سے نہ وہ کبھی ملی اور نہ ہی کبھی انہوں نے کسی کے ساتھ ملاقات کی، جب انہوں نے اپنے محراب کے اندر ایک نوجوان غیر محرم مرد کو دیکھا کہ جو جبریل امین تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہ گھبرا گئیں اور پیچھے ہٹتے ہوئے انہوں نے ارشاد فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا کہ میں اپنے اللہ کی، میں اپنے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تجھ سے، اگر تو اللہ سے ذرا بھی خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اور میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے بی بی مریم کی اس خوفزدہ حالت کو دیکھا تو فرمایا انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا کہ بے شک میں تیرے اللہ کی طرف سے، میں تیرے رب کی طرف سے مجھے رسول بنا کر بھیجا، یعنی پیغام پہنچانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ فرمایا لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم میں تیرے رب کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا ہوں کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بڑا نفیس بچہ اللہ کے حکم سے عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انی لأہب لک غلاما زکیا، پاکیزہ بچہ میں اللہ کی طرف سے تجھے ہبہ کرنے کے لیے، تحفہ کرنے کے لیے میں آیا ہوں۔ حضرت بی بی مریم عرض کرنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، آپ نے فرمایا میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے، جبکہ ولم یمسسنی بشر مجھے کسی بشر نے چھوا بھی نہیں، مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یعنی میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ اولاد عطا فرماتا ہے۔ تو بی بی مریم کہنے لگی نہ میری شادی ہوئی، نہ مجھے کسی مرد نے چھوا، ولم اکو بغیا اور میں ہرگز بدکار بھی نہیں ہوں کہ کسی نعوذ باللہ بدکاری کی وجہ سے میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے حیرانگی کا اظہار کیا حضرت جبریل امین کے سامنے، کہا انا یکون لی غلام، کیسے میرے ہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں، ولم اکو بغیا اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو اس بات کے جواب میں حضرت جبریل امین فرمانے لگے قال کذالک، فرمایا بالکل بات ایسے ہی ہے، نہ تجھے کسی بشر نے چھوا اور اے مریم نہ ہی تو کسی بھی طرح سے بدکاری کرنے والی ہے۔ قال ربک هو علی هین ولنجعله آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، حضرت جبریل کہنے لگے قال ربک، یہ تمہارے رب نے کہا ہے، یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ہاں ایک پاکیزہ بچے کی ولادت ہونی ہے، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تمہارے رب نے کہا ہے، اور تمہارا رب یہ کہتا ہے ہوا علیہ ہین، یہ کام کرنا میرے لیے بالکل آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا یہ کام میرے لیے بالکل آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے ہم ایک نشانی بنا سکیں، وَرَحْمَةً منا، اور ہماری طرف سے
یہ ایک رحمت ہو، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ شروع سے طے کیا ہوا کام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ اور ارادہ فرما رکھا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اس انداز سے دنیا کے اندر مبعوث فرمائیں گے کہ صرف ماں کے بطن سے اللہ تعالیٰ انہیں پیدا فرمائے گا۔ حضرت جبریل امین کی یہ بات حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے سنی، تو چونکہ وہ اپنے رب پر کامل ایمان رکھنے والی تھی، اس لیے انہوں نے صدق دل سے اس بات کو تسلیم کیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر وہ حضرت جبریل امین نے ان کے اندر روح پھونکی اور وہ اس روح کی وجہ سے حاملہ ہو گئیں، ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہونے لگا، اور فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو وہ لوگوں کے طعن و تشنی سے بچنے کے لیے، لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ دور چلی گئی، الگ ایک ویران علاقے کے اندر وہ چلی گئی، اور جب وہ بیٹھ کر سوچتی آنے والے معاملے کو کہ جب میرے ہاں یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں میں یہ بات پھیلے گی کہ نہ میری شادی ہوئی، نہ میں بدکارہ ہوں، اور اس کے باوجود میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، تو وہ پریشان ہوتی اور شدید جو ہے وہ ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جاتی، اور پھر وہ کہتی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی، میرے ساتھ یہ جو معاملہ ہونا ہے اور میں نے جو لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا ہے اس سے پہلے میں مر جاتی، وکنت نسیا منسیا، یا میں پھر بھولی بلائی ہوئی ہوتی، مجھے کائنات میں کوئی جاننے والا نہ ہوتا، گویا میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا۔ تو جب انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، اس طرح پریشان رہنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر یہ خاص کرم نوازی فرمائی۔ فناداها من تحتها اللہ تخزنی قد جعل ربک تحتک سریا، ایک ندا دینے والے نے ندا دی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے یہ ندا آئی، فرمایا لا تخزنی، تو غم نہ کر، خوف زدہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، اس لیے کہ قد جعل ربک تحتک سریا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پاؤں کے نیچے سے ایک بہترین صاف اور شفاف اور میٹھے پانی کی نہر کو جاری فرما دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اور فرمایا یہ جو تیرے پاس خشک کھجور کے ٹہنیاں ہیں، انہیں اپنی طرف کھینچ، تجھے اللہ ان خشک کھجور کی ٹہنیوں سے تازہ اور میٹھی کھجوریں اللہ عطا فرمائے گا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا پر اللہ کی نوازشات، کرم نوازیاں برسنے لگی، ان کے لیے پانی کا اہتمام ہو گیا، چشمہ جاری ہو گیا، اور پھر بے موسم پھل، جس طرح اللہ انہیں محراب میں عطا فرماتا تھا، اسی طرح اس مقام پر بھی اللہ کریم نے فرمایا یہ جو کھجوریں تجھے ظاہراً خشک نظر آ رہی ہیں، ان کو تو اپنے ہاتھ سے ان کی ٹہنیوں کو اپنی طرف کھینچے گی تو ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ تجھے تازہ اور میٹھی کھجوریں عطا فرمائے گا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، ان سے تو کھا پی اور اپنی آنکھوں کو خوب ٹھنڈا رکھ، یعنی تسلی کر، پریشان نہ ہو، غم زدہ نہ ہو۔ فَإِمَّا تَرَجِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بی بی مریم کو ہیلا بھی بتایا اور فرمایا کہ جب تیرے ساتھ کوئی بندہ اس معاملے پہ بات کرے، یعنی جو بچے والا معاملہ ہے، اس معاملے میں اگر کوئی شخص تیرے ساتھ بات کرے تو اسے کہنا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کی منت مانی ہوئی ہے۔ کون سا روزہ؟ خاموش رہنے کا روزہ، کہ مجھے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، کوئی پوچھے بھی تو آگے سے خاموش رہنا ہے، اور بس یہ بتانا ہے کہ میں نے جو ہے وہ خاموش رہنے کا، خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ باقی آگے دیکھ، جس رب نے تجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، جس رب نے اس سارے سلسلے کا اہتمام کیا ہے، وہ رب خود ہی اس معاملے کا حل بھی نکالے گا اور لوگوں کے سارے اعتراضات کا جواب بھی وہی اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے تو نے پریشان نہیں ہونا۔ پھر جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی، تو اب وہ حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی جب واپس بستی میں آتی ہیں، فاتت بھی قومہا تحملو،
اپنے بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آتی ہیں تو قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، وہ قوم والے لوگ کہنے لگے اے مریم تو نے تو کوئی بڑا انوکھا کام کر دیا ہے، ایسا کام تجھ سے یہ امید نہیں تھی کرنے کی جو کام تو کر کے آ گئی ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، او ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ایسا تھا برا آدمی تھا، یعنی تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، اور وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بھی بدکارہ نہیں تھی، وہ بھی بری نہیں تھی، تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو نے یہ کام کیا اور نہ تیری شادی ہوئی اور نہ تیرا کسی کے ساتھ اس طرح کا رشتہ جو ہے وہ جوڑا گیا، پھر بھی تیرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی، تو یہ کیا کر کے آئی ہے؟ فاشارت الی، حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ 3 دن کا بچہ جسے گود میں اٹھائے ہوئے یا پنگوڑے کے اندر لٹایا ہوا تھا، قوم والے سارے آ کر آج حضرت مریم پر اعتراض کر رہے ہیں، تو حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ قوم والے کہنے لگے کہ اے مریم تو ہمارے ساتھ گویا مذاق کر رہی ہے کہ ہم معززین علاقہ اکٹھے ہیں، کیف نکلم، ہم کیسے اس بچے سے بات کریں، من کان فی المہد صبیا، جو ابھی گود میں لیٹا ہوا ہے، جو پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوا ہے، ہم بھلا اس بچے کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں، اور وہ ہمیں ہماری ان باتوں کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ کی اجازت کے ساتھ، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ 3 دن کی عمر میں پنگوڑے کے اندر لیٹے ہوئے ان اپنی ماں کے کردار پر اعتراض کرنے والوں کو جواب دیا، فرمایا او میری ماں کے کردار پر اعتراض کرنے والوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور میرے اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔